رواية الهاجر من هجر ما نهى الله عنه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دو چیزوں سے پکا بنایا ہے، ایک جسم اور ایک روح۔ جسم کے بھی کچھ تقاضے اور ضرورتیں ہیں اور روح کے لیے بھی کچھ تقاضے اور کچھ ضرورتیں ہیں۔ جسم کے تقاضے مٹی سے تعلق رکھتے ہیں، اس دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، عارضی اور فانی جہان سے تعلق رکھتے ہیں، اور جو روح کے تقاضے ہیں ان کا تعلق عالم بالا سے ہے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آنے والی وحی سے ہے، علم قرآن سے، علم حدیث سے ہے۔ ہر نیکی انسان کے روح کی غذا بنتی ہے۔ جیسے جسم ہمارا غذا سے توانا ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اس کو بقا اور تقویت و ترقی ملتی ہے، بالکل ایسے ہی ہمارا روح نیکی سے ترقی پاتا ہے، اس کو تقویت ملتی ہے، مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر کبھی ایسا موقع آ جائے کہ ایک طرف روح کے تقاضے اور روح کی ضرورتیں ہوں اور دوسری طرف جسم کے تقاضے اور جسم کی ضرورتیں ہوں، اب بندے کو ان دونوں کو اکٹھے چلانا مشکل ہو جائے، ٹکراؤ پیدا ہو جائے۔ یا تو روح والے تقاضے اور ضرورتوں کو اپناؤ، جسم والے تقاضے ضرورتوں کو قربان کرو، یا پھر روح والے تقاضے اس کی ضرورتیں ان کو چھوڑ دو، قربان کر دو، اور جسم کی ضرورتوں اور تقاضوں کو اپنا لو۔ اگر کبھی اللہ نہ کرے ایسا موقع آ جائے تو ایسے موقع پر انسان جسم اور جسم کی تقاضے اور ضرورتیں ان کو قربان کر دے، ان کو چھوڑ دے، اور اپنے روح اور روح کی ضرورتوں اور تقاضوں کو اختیار کر لے، ان کو اپنا لے، ان کے مطابق عمل کرے۔ اس کا نام ہجرت ہے کہ انسان نے جسم کا تقاضا وطن تھا، اس کو چھوڑ دیا دین کے لیے، روح کے تقاضے کے لیے۔ جسم کا تقاضا رشتہ داری تھی، برادری تھی، خاندان تھا، مال تھا، جائیداد تھی، زمینیں تھیں، مکان تھا، وہاں جو بھی چیزیں جسم کی ضرورت کے لیے اس کی تھیں، اس نے ان سب کو قربان کر دیا، ان سب کو چھوڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالی کے دین، علم وحی، علم شریعت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دین کے جو کام ہیں، جو روح کی غذا بننے ہیں، ان کو اختیار کر لیا۔ اس کا نام شریعت کی اصطلاح میں ہجرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی مکہ میں، قرآن مجید کا اترنا شروع ہوا مکہ میں، دین کی واعظ، تبلیغ، نصیحت کام شروع ہوا مکہ مکرمہ میں۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ مکے والوں نے مسلمانوں کے لیے وہاں حالات مشکل بنا دیے، زمین تنگ کر دی،
مصائب اور پریشانیاں، دکھ اور آلام ہر طرف سے مسلمانوں کو گھیرے ہوئے تھے۔ اب مسلمانوں نے فیصلہ کرنا تھا کہ ہم اگر یہاں رہتے ہیں تو ہمیں اپنا دین قربان کرنا پڑتا ہے، اگر ہم یہاں رہتے ہیں ہمیں ایمان قربان کرنا پڑتا ہے، اگر ہم یہاں رہتے ہیں ہمیں وحی قربان کرنی پڑتی ہے، اگر ہم یہاں رہتے ہیں ہمیں نماز ہے، روزہ ہے، فلاں فلاں دین کے کتنے کام ہیں، یہ سارے ہمیں چھوڑنے پڑتے ہیں۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ ہم ایمان کو بچانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے، قرآن کو بچانے کے لیے، اپنی شریعت کو، شریعت کے ساتھ تعلق کو بچانے کے لیے اپنے گھر بھی قربان کر دیں، اپنی جائیدادیں بھی قربان کر دیں، رشتہ دار بھی قربان کر دیں، مال بھی قربان کر دیں، سب کچھ مکے کا چھوڑ چھاڑ کر کے یہاں سے چلے جائیں۔ اس کا نام قرآن نے ہجرت رکھا ہے کہ صحابہ کرام نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی، مدینہ منورہ پہنچے، اور جس وقت پہنچ گئے سارے کوئی مکے میں غریب نہیں تھے، سارے مکے کے اندر فقیر نہیں تھے، ان کے کاروبار بھی تھے، ان کے مال بھی تھے، گھر بھی تھے، جائیدادیں بھی تھیں، چیزیں بھی تھیں، لیکن جس وقت وہ مدینہ منورہ ہجرت کر کے پہنچے ہیں قرآن ان کو فقراء کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ جو مہاجر ہجرت کر کے آئے ہیں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، یہ سارے کے سارے فقراء ہیں، اور فقیر اسی کو کہتے ہیں جس کی ملکیت میں کچھ نہ ہو۔ گویا ان کا مکے میں گھر تھا، اب ان کی ملکیت نہیں رہا، ان کے مکے میں مکانات تھے، مکے میں چیزیں تھیں، مکے میں جانور تھے، مکے میں ان کا جو کچھ بھی تھا، فرمایا اب کچھ ان کا نہیں رہا، انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، اب یہ آ گئے مدینہ منورہ، اب انہوں نے ایمان کو بچایا، مکان کو قربان کیا، دین کو بچایا، جائیداد کو قربان کیا، ایمان شریعت کو بچایا، رشتہ داریاں قربان کی، خاندان قربان کیے، اب گویا سب کچھ جس کا تعلق جسم کے ساتھ تھا، جس کا تعلق اس دنیا کے ساتھ تھا، وہ سب کچھ چھوڑ دیا، اس سب کچھ کو قربان کر دیا اور بچایا کیا جس کا تعلق روح کے ساتھ تھا، جو دین ہے، ایمان ہے، کلمہ ہے، قرآن ہے، شریعت ہے، حدیث ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہے، اس کو بچایا، باقی سب کچھ قربان کر دیا، کچھ بھی اپنے پاس ان کا نہیں تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ فقراء تھے، یہ مہاجرین، یہ سارے کے سارے اب فقیر بن چکے ہیں، یہ جائے کہ ان کی مکے میں گھر بھی تھے، جائیدادیں بھی تھیں، املاک بھی تھے، جانور بھی تھے، چیزیں بھی تھیں، لیکن انہوں نے وہ سب کچھ چھوڑ دیا ہے، ہجرت کر لی ہے۔ اب جس وقت مکہ فتح ہوا ہے، مسلمان دوبارہ مکے میں حکمران بن کے آئے ہیں، حاکم بن کے آئے ہیں، فتح کر لیا ہے مکے کو۔ اب فرض کرو وہی مہاجر صحابہ ہیں، وہی مکہ میں دوبارہ آ گئے، جن کے پہلے گھر بھی مکہ میں تھے، مکانات بھی مکہ میں تھے، زمینیں مکہ میں تھیں، جائیدادیں مکہ میں تھیں، چیزیں مکہ میں تھیں، اب وہ واپس آ گئے ہیں اور فاتح بن کے آ گئے ہیں۔ جن لوگوں نے ان کے بعد قبضہ کر لیا تھا کافروں نے، مشرکوں نے، ان سب پر اب یہ غالب آ گئے ہیں، مکہ اب ان کے ہاتھ میں ہے، یہ مکے کے فاتح بنے کھڑے ہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی والی چیزیں جو اب مسلمانوں کے ہاتھ میں آئیں، یہ نہیں کیا کہ چونکہ یہ مکان پہلے فلانے کا تھا لہٰذا اب اسی کو دے دو، چونکہ یہ جانور پہلے فلانے کے تھے اس لیے اب اسی کو دے دو، کسی ایک کے لیے بھی ایسا نہیں کیا، وہ چھوڑ گئے تھے اللہ کے لیے، لہٰذا اب وہ اس کے مالک نہیں رہے۔ اب جس وقت وہ مسلمانوں کے ملک میں آیا تو دوبارہ مال غنیمت کے طور پہ اسے تقسیم کیا گیا، کسی پہلے والے مالک کو اس کا مالک نہیں سمجھا۔ اس لیے ایک طرف ہمارے لیے وہ ضرورتیں ہیں، وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق میرے جسم کے ساتھ ہے، اور ایک میری وہ ضرورتیں، وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق میرے روح کے ساتھ ہے۔ اگر ان کے اندر ٹکراؤ پیدا ہو جائے، اگر ان کے اندر تضاد پیدا ہو جائے کہ بھی چن لو جسم والی باتیں رکھنی ہیں یا روح والی باتیں رکھنی ہیں،
کن کو چھوڑنا ہے اور کس کو اپنے پاس رکھنا ہے۔ تو انسان جسم والی ضرورتیں، جسم والی چیزیں، دنیا کی ضرورتیں، دنیا والی چیزیں، ان سب کو چھوڑ دے، قربان کر دے اور ایمان کو اختیار کر لے، روح والی چیزوں کو، روح والی ضرورتوں کو، وحی والی چیزوں کو، قرآن حدیث والی چیزوں کو، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والی چیزوں کو اختیار کر لے، تو فرمایا اس کا نام ہجرت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں المہاجر من ہاجر الخطایا والذنوب، سب سے بڑا مہاجر، سب سے کامل ہجرت کرنے والا، سب سے زیادہ اللہ کو پیارا، سب سے زیادہ اللہ کی نگاہ میں بابقعت وہ بندہ ہے جو اللہ کے لیے ہجرت کرتا ہے۔ ہجرت کا معنی چھوڑنا ہے۔ مکہ چھوڑ دیا، مہاجر بن گئے، مکے کے گھر چھوڑ دیے، مہاجر بن گئے، مکے والی چیزیں چھوڑ دیں، مہاجر بن گئے۔ فرمایا ہجرت کا معنی چھوڑنا ہے۔ کامل مہاجر وہ ہے جو اللہ کی نافرمانیاں چھوڑ۔ کامل مہاجر وہ ہے، مکمل مہاجر وہ ہے، بڑی شان والا مہاجر وہ ہے، عظمت والا وہ بندہ ہے جو اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ دے۔ من ہاجر الخطایا والذنوب، جس نے خطاؤں کو چھوڑ دیا، گناہوں کو چھوڑ دیا، جس نے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے، جن سے اللہ نے روکا ہے، ان تمام چیزوں کو جس نے چھوڑ دیا، یہ حقیقی مہاجر ہے۔ قرآن مجید کے اندر سورہ عنکبوت 20واں پارہ اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں، وہ ابراہیم جو خلیل اللہ ہے، جو ایسا خلیل ہے اللہ کا کہ اللہ نے ماں باپ مانگے قربان کر دیے، اللہ نے جان مانگی آپ کے چرے میں جانا قبول کر لیا، اللہ نے وطن علاقہ مانگا چھوڑ دیا، اللہ نے بیوی بچے کے بارے میں فرمایا جنگل بیابان میں چھوڑ دو، چھوڑ دیا، اللہ کا گھر کعبۃ اللہ تعمیر کیا، اور اللہ نے فرمایا کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا، اس کو جانچا، اس کو پرکھا، جھنجھوڑا، ہر لحاظ سے اس کو میں نے پرکھا اور جانچا، امتحان لیا۔ اور وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم علیہ السلام نے ہر جگہ پر 100/100 نمبر دیے، انہوں نے ہر آزمائش کو پورا کر کے دکھایا، ہر امتحان میں پورے اترے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم میں باز کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، عرصہ گزر جاتا ہے، ماں باپ بت پرست بھی ہیں، بت گھر بھی ہیں، بت فروخت بھی ہیں، بت بنتے بھی گھر میں ہیں، بتوں کی پوجا بھی گھر میں ہوتی ہے، لوگوں کو بت بیچے بھی جاتے ہیں۔ اس ماحول میں یہ بچہ پلتا ہے اور بڑے ہو کر کے اللہ کی توحید پہ کھڑا ہوتا ہے، بت خانے کو توڑتا ہے، بتوں کی ایسی تیسی پھیرتا ہے، اور بت توڑنے کے بعد اس ابراہیم علیہ السلام کو یہ سزا دی جاتی ہے کہ بہت بڑا آگ کا چیغا تیار کیا جاتا ہے، اور اس آگ کے چیغے میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا جاتا ہے، اور وہ سارے سمجھتے ہیں جل گیا، مر گیا، مٹ گیا۔ اسی سورہ عنکبوت میں ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بت خانے کو توڑا، ان کی محبوب چیزوں کو توڑا، ان کی خواہشات کو توڑا، ان کی تمناؤں کو توڑا، ان کی آرزوؤں کو توڑا، جیسے آج ہماری بھی بہت ساری دنیا کی پیاری چیزیں ہیں، اگرچہ وہ خلاف شریعت ہیں، وہ ناجائز ہیں، وہ گناہ ہیں، وہ ہماری آخرت کو برباد کرنے والی ہیں۔ آج ہمیں کوئی کہے کہ یہ غلط کام ہے، چھوڑ دے، تو مجھے وہ دشمن لگتا ہے، ہمیں وہ دشمن لگتا ہے کہ یہ بات ہمیں کیوں کہہ رہا ہے۔ ماں باپ کہیں بچوں کو، بچے برا منا جاتے ہیں، بہن بھائی کہیں دوسرے بہن بھائی کو، وہ برا منا جاتے ہیں، ہمسایہ کہے ہمسائے کو، وہ برا منا جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو علماً سمجھایا، عملاً سمجھایا، قولاً سمجھایا، فعلاً سمجھایا کہ بتوں سے کچھ نہیں ہوتا،
سب کچھ میرا اللہ کرتا ہے، یہ خود مٹی کے بنے ہوئے تم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے، یہ لکڑی کے بنے ہوئے تم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے، یہ پتھروں سے بنے ہوئے تم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے، وہ تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھنے اٹھنے بیٹھنے منتقل ہونے میں تمہارے محتاج ہیں، بننے میں تمہارے محتاج ہیں، یہ کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے پاس کوئی نفع نہیں، کوئی نقصان نہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے موقع تاڑ کے کلہاڑا لیا اور سب بتوں کی تہس نہس ان کو توڑ پھوڑ دیا، کسی کے ہاتھ، کسی کی ناک، کسی کی گردن، کسی کا سر۔ اب جب دیکھتے ہیں وہ مشرک ہمارے بتوں کے ساتھ یہ ہو گیا، ہمارے خداؤں کو ایسا کر دیا، یہ تو اس نے بہت برا کیا، بے ادبی کی، وہی ابراہیم ہیں، بلاؤ ان کو، پکڑواؤ ان کو۔ نمرود نے پکڑوا لیا، اپنے سامنے حاضر کر لیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا، ان کو پھر بھی بتایا کہ جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکے تمہیں کیا بچائیں گے؟ اگر میں نے ان کو مارا ہے، یہ تمہارے خدا ہیں، یہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکے تمہیں کیا نفع نقصان دیں گے؟ اور اگر تمہیں اس پر بھی یقین نہیں آتا، وہ جو بڑا کھڑا ہے جس کے کندھے پہ کلہاڑا ہے وہ تو نہیں ٹوٹا ہوا، اس سے پوچھو نا کہ کون یہاں آیا تھا، کس نے ان کو توڑا ہے؟ وہ بول نہیں سکتا، وہ دیکھ نہیں سکتا، وہ تمہیں بتا نہیں سکتا۔ یہ نفع نقصان کہاں دے سکتی ہیں؟ یہ تمہاری بیماریاں کیسے ٹال سکتے ہیں؟ یہ تمہیں اولادیں کہاں دے سکتے ہیں؟ اپنے عقل کا علاج کرو۔ تو قرآن مجید کے اندر آتا ہے ایک دفعہ وہ لاجواب ہو گئے، کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کا جواب ان کے پاس نہیں تھا۔ اور باطل اور حق کی ایک نشانی ہے، یاد رکھو، باطل جب لاجواب ہوتا ہے تو پھر وہ طاقت استعمال کرتا ہے۔ یہ پکی ٹھکی بات ہے قرآن مجید۔ جب بھی باطل دلائل کی دنیا میں لاجواب ہوتا ہے پھر وہ طاقت استعمال کرتا ہے، اور یہ باطل کی نشانی ہے۔ حق کی سب سے بڑی دلیل ہمیشہ اس کی بڑی طاقت وہ دلیل ہوتی ہے۔ حق کی قوت، حق کی طاقت، حق کی فوج، حق کا لو لشکر، حق کا ایٹم بم وہ دلیل ہوتی ہے۔ آپ سارے نبیوں کی تاریخ پڑھیں، ہر نبی نے ہمیشہ بات دلیل سے کی، اور باطل نے ہمیشہ طاقت کی بات کی۔ انہوں نے طاقت اپنانے کی کوشش کی اور انہوں نے حق کی بات کی۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام نے حق سے، دلیل سے ان کو لاجواب کر دیا۔ اب کوئی جواب تو تھا نہیں، تو کہنے لگے، مشورہ کرنے لگے، اقتلوہ، اس مولوی کو قتل کر دو، او حرقوہ، یا اس کو آگ لگا جلا دو۔ اب قتل کرنے سے بھی تو مر جاتا اور جلانے سے بھی تو مر جاتا، مارنا ہی مقصود تھا نا، چلو یہ زبان ختم۔ جیسے مکے والوں نے سوچا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علیہ باللہ قتل کر دو، اور ہر قبیلے کے ایک ایک دو آدمی لیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا رات کو محاصرہ کر لیا کہ آخر اٹھیں گے کسی طرف تو نکلیں گے، جس طرف نکلیں ادھر والے مار دینا۔ ساری عرب کے قبیلے اکٹھے ہیں، کس کس سے قریش والے ہاشمی کس کس سے قصاص لیں گے، بدلہ لیں گے، کس کو پتا کس نے مارا؟ انہوں نے باقاعدہ منصوبہ بنایا تھا اس رات کو، جس رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے ہجرت کی ہے۔ سارے ایسے کھڑے تھے چاروں طرف لائن بنا کر کے، محاصرہ کر کے کھڑے تھے حضور کے گھر کا، اور اللہ نے حضور کو بتلایا کہ ایسے دشمن سازش کر کے کھڑا ہے، اور آپ باہر نکلیں اور زمین سے کنکریاں اٹھائیں اور آپ کنکریاں پھینکیں۔ یہ کنکریاں پھینکنا آپ کا کام ہے، یہ اللہ ان کی آنکھوں میں پہنچا دے گا، وہ اندھے ہو جائیں گے، وہ آنکھیں ملتے رہ جائیں گے، آپ چلے جانا، کوئی آپ کو دیکھ بھی نہیں سکے گا۔ اور ایسے ہوا، اللہ نے ایسے کیا۔ اور قرآن کہتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے کنکریاں پھینکی آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی۔ یعنی آپ نے تو ہاتھ سے جو نکالی، اب ان کی آنکھوں میں پہنچانا، پھر ان کو اندھا کر دینا، یہ سارا اللہ کا کام تھا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، آپ نے نہیں پھینکی جب کہ آپ ہی نے پھینکی، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، لیکن اللہ نے پھینکی۔ تو وہاں پر بھی انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ مشورہ کیا، قتل کر دو، او حرقوہ، یا جلا دو۔ لیکن آگ کے چیغے سے بھی ابراہیم علیہ السلام ایسے بہہ رہے کہ 6 مہینے آگ جلتی رہی، اور جب ختم ہوئی تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بہہ رہے تو ان کا ایک بال بھی نہیں جلا تھا، اور اللہ نے آگ کی گرمی بھی نہیں لگنے دی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ،
اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، لیکن اتنا ٹھنڈی بھی نہیں کہ سردی لگے، سلاما، بالکل سلامتی کی حالت میں وہ رہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کی ساری زندگی کے آسانی والے کون سے دن ہیں؟ فرمایا وہ دن جو میں نے آگ کے چیغے کے اندر گزارے، وہ 6 مہینے جو آگ کے اندر گزارے، جب دنیا کی کوئی چیز نہیں تھی، مجھے غذا بھی براہ راست میرا اللہ دے رہا تھا، میری حفاظت بھی براہ راست میرا اللہ کر رہا تھا، دنیا کی کوئی چیز اس وقت میرے لیے استعمال نہیں ہو رہی تھی، وہ میرے دن سب سے زیادہ آسانی کا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی اب یہ بڑی کرامت تھی، بڑا معجزہ تھا کہ نہیں تھا کہ بھی ہم نے اتنی بڑی آگ جلائی کہ اس کا کچھ بھی نہیں بچا ہوگا، یہ تو بالکل ویسے ہنستا مسکراتا کھڑا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ہوا یار، اب تو اس کا حق ہونا مان لو، اب تو اس کو اللہ کا ولی مان لو، اللہ کا نبی مان لو، پیغمبر مان لو، اب تو اس کی اتباع کر لو۔ لیکن قرآن مجید سورہ عنکبوت میں اللہ فرماتے فآمن لوط، اس سارے واقعے کے بعد بھی صرف ایک بندہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام مسلمان ہوئے، بس صرف ایک بندہ۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ جی مولوی کے لوگ مانتا کوئی، اس وقت کون سی مانی ہے؟ اس وقت بھی نہ ماننے والے زیادہ تھے، آج بھی زیادہ ہیں، تو ہمارا کیا جائے گا؟ بتاؤ، نہیں مانی ابراہیم علیہ السلام کی نقصان کس کا ہوا؟ نہیں مانی نوح علیہ السلام کی نقصان کس کا ہوا؟ نہیں مانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نقصان کس کا ہوا؟ نہ ماننے والوں کا ہوا، نہ نبیوں کا نقصان کون سا ہوا؟ آج بھی علماء کا تو کوئی نقصان نہیں، نقصان تو ان بیچاروں کا ہے جو علماء کی بات نہیں مانتے، قرآن و حدیث کی بات نہیں مانتے۔ علماء کون سی کوئی اپنی طرف سے بات بنا کے، میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، ساری قرآن کی کر رہا ہوں، آپ اٹھائیے قرآن مجید دیکھ لیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر پھر دیکھا کہ قوم اب مانتی، اتنا بڑا معجزہ نبی کا، اتنی بڑی آگ، پھر نبی سلامت ہے، بچا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا یار، اب تو مان لو، اب بھی نہیں مانا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اب ان پر عذاب آئے گا، تو انہوں نے فرمایا قال انی مہاجر الی ربی، اب میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، جہاں میرا اللہ مجھے لے جائے گا اب میں وہاں جاتا ہوں۔ انہ هو العزیز الحکیم، بے شک وہ اللہ غالب بھی ہے، بڑی حکمت والا بھی ہے۔ اب انہوں نے کوفہ کے قریب بستی تھی، اس کا نام کوثا تھا، وہاں ان کی رہائش تھی، وہاں یہ واقعہ پیش آیا، اب وہاں سے ہجرت کی، یہ شام چلے گئے۔ پھر شام میں جانے کے بعد اللہ نے وہاں بیٹا دیا، پھر اللہ نے حکم دیا اب اس بیٹے کو بواد غیر ذی زرع، جہاں آج کعبۃ اللہ ہے، وہاں جا کے چھوڑ کے آئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے، سنت پر